السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو جی آج تھرسڈے تھا اور میں نے آج جانا تھا یونیورسٹی، تو میں یونیورسٹی جا رہی تھی۔ میرے ساتھ آج اتنا بیڈ سین ہوا، صبح پہلے میں ٹکٹ گھر بھول گئی، اس کے بعد میں ٹرین لیٹ ہو گئی، تو جب میں لیٹ ٹرین میں گئی تو میری ٹرین اور زیادہ لیٹ ہو گئی اور اراؤنڈ 45 منٹس میری ٹرین لیٹ تھی اور میں یونیورسٹی بھی اپنی 45 منٹس لیٹ پہنچی، میری آدھی کلاس ہو چکی تھی۔ خیر آج میں یونیورسٹی جا رہی تھی تو میں نے کہا ساتھ ساتھ آپ سے بھی باتیں کرتی ہوں۔ تو جی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک وظیفہ شیئر کروں گی جس کے ساتھ آپ کی تنخواہ ہو یا آپ کا کاروبار ہو یا آپ کی کوئی بھی سیونگز ہو، چاہے عورتوں کی کوئی بھی آپ کی انکم ہے نا، چھوٹی سے چھوٹی بڑی کی بڑی سے بڑی، آپ جب یہ ایک صورت اس پہ پڑھ کے پھونک دیں گے نا تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی اس کمائی میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ کو خود پتہ نہیں چلے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا پیسے سے چلتی ہے، اور یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ دنیا واقعی ہی پیسے سے چلتی ہے۔ آج کل ہمیں کوئی بھی چیز چاہیے ہو، ہمیں پیسہ ہی چاہیے ہوتا ہے۔ پیسہ نہیں ہوگا تو ہم کیسے لیں گے، پیسہ نہیں ہوگا تو ہم کھانا کیسے کھائیں گے۔ ضروریاتی زندگی ہے نا ہماری، تو ضروریاتی زندگی پوری کرنے کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایک جگہ پہ نا لکھا ہوا تھا کہ اگر 1 مہینے تک خرید و فروخت بند کر دی جائے اور ہر طرف سے پیسہ آنا بند کر دیا جائے نا تو دنیا میں نا ایک جنگ چھڑ جائے، اور یہ بات واقعی سچ ہے۔ تو آج کل جتنی مہنگائی ہو رہی ہے، جتنا ایشوز ہو رہے ہیں آج کل، یہ نہیں کہ ایشین کنٹریز میں، یہاں پہ امریکہ، یورپ، جتنی کنٹریز ہیں ہر جگہ ہی انفلیشن نے اپنا نا کام دکھایا ہوا ہے اور ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ ڈپریس ہے۔ تو اس کے لیے یہ ایک صورت ہے، یہ آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے اور ساری ویڈیو دھیان سے دیکھنی ہے۔ آپ اگر یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پیسوں کی طرف سے کبھی بھی تنگی نہیں آئے گی، اور آپ خود حیران رہیں گے کہ میرے پاس کہاں سے آ رہا ہے۔ اور اس سے پہلے نا ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ نا جو وظائف ہوتے ہیں نا، یہ ہوتا ہے کہ ایک جیسے وظیفہ، اس کا لٹرل میننگ ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو بار بار کرنا، کوئی عمل اپنی زندگی میں شامل کر لینا۔ اور یہ جو ہوتا ہے نا، میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ کوئی آپ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے فلاں وظیفہ کریں، 2 پاؤں پہ کھڑے ہو کے کریں، یا یہ کریں یا وہ کریں جیسے آج کل ہو رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی ہے صرف قرآن پاک میں ہر چیز کا میں بار بار آپ کو یہی چیز کہتی ہوں کہ قرآن پاک میں ہمیں ہر چیز کا حل دیا گیا ہوا ہے، ہر چیز کا سولوشن قرآن پاک میں ہمیں بتایا گیا ہوا ہے، بس ہم لوگوں کو یوٹیلائز کرنا نہیں آتا۔ اور یہ اعمال جو ہے نا، یہ ہماری دعا کو بوسٹ اپ کر دیتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو نماز، سب سے پہلے نماز، میں بار بار ہمیشہ ایک ہی بات کرتی ہوں کہ نماز اگر ہم دل سے ایک بار نماز پڑھ لیں گے نا تو ہمیں شاید وظائف کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ جو وظائف ہوتے ہیں نا، یہ ہماری دعاؤں کو، ہماری اعمال کو جو ہے نا تھوڑے بوسٹ اپ کر دیتے ہیں، ہماری دعا تھوڑی سٹرونگ ہو جاتی ہے۔ تو اور اگر ہم دل سے اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ کچھ مانگتے ہیں نا تو وہ ہمیں 100 دفعہ عطا کرتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنا دل صاف کریں، رمضان آ رہا ہے، اپنا دل پاک کریں، اپنے دل کو صاف کریں۔ یہ آج کل لوگ اپنے گھر صاف کر رہے ہیں، کوئی کچھ بنا رہا ہے، کوئی کچھ بنا رہا ہے، لیکن ہم لوگوں کو اس سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے۔ رمضان ہمارے لیے بہت رحمتوں والا مہینہ ہے، تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی قید کر لینا ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا دل صاف کریں، اپنی روح کو پاک کریں، تاکہ ہم جب عبادت کریں تو ہم پاک دل سے، صاف دل سے عبادت کریں اور ہماری عبادتیں قبول بھی ہوں۔ جب ہم دل میں منافقت رکھتے ہیں نا اور ہمارا دل پاک نہیں ہوتا تو ہماری عبادتیں بھی پتہ نہیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو اپنی طرف سے اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگ اپنی نا ہر چیز کو اپنے آپ کو صاف رکھیں، اگلے کو نہیں دیکھیں، اپنے آپ کو آپ دیکھیں۔ اور جہاں تک رہی مال کی بات اور رزق کی بات، تو جب حلال رزق کمائیں، ہمیشہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم چاہے تھوڑا کما لیں لیکن ہمیں ہمیشہ حلال رزق کمانا چاہیے، اور اس میں اتنی برکت ہوتی ہے، اتنی برکت ہوتی ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ اور جتنا حرام لوگ کماتے ہیں نا، جو بھی ہے، تو وہ حرام میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی۔ وہ 1 لاکھ کما لے گا نا، اس میں اتنی برکت نہیں ہوگی جتنا ایک 10,000 کمائے گا نا، اس بندے کے کمائی میں برکت ہوگی۔
اور ساتھ میں نا صدقہ ضرور دیا کریں، صدقہ کسی بھی چیز کا، میں صدقہ پہ بھی ایک ڈیٹیل نا ویڈیو بناؤں گی، جس میں آپ ضروری نہیں ہے پیسوں کا صدقہ یا کسی چیز کا ہی صدقہ دینا ہے، آپ بہت ساری چیزیں اپنے گھر سے جو یوز کر کے صدقہ دے سکتے ہیں۔ آپ کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کے پاس 1000 ہے نا تو آپ 10 روپے دے دیں صدقہ، لیکن صدقہ ضرور دیا کریں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھی دیا کریں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں نا، آپ اللہ تعالیٰ کو ایک چیز دیتے ہیں نا تو وہ آپ کو 10 گنا کر کے واپس دیتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ضرور کچھ نہ کچھ، زیادہ نہیں ہے تو تھوڑا سا، اگر آپ کے پاس کوئی باہر کھانا کھانے کے لیے بندہ آتا ہے نا تو آپ اس کو روٹی کھلا دیں، آپ اس کو کھانا کھلا دیں، آپ اس کو پانی پلا دیں، آپ اس کو شربت پلا دیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے۔ تو جب آپ کسی بندے کو کھلائیں گے نا تو دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کتنا اضافہ کرتا ہے۔ اور یہ جو وظائف وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرتے ہیں، ہم یہ تو صرف ہماری کوشش ہوتی ہے نا کہ ہم یہ کریں، لیکن جب تک ہم محنت نہیں کرتے، اب گھر پہ بیٹھے بیٹھے ہم کہیں جائیں گے یا اللہ ہمیں یہ دے دے، ہمیں وہ دے دے، ایسے تو نہیں ہوگا نا۔ ہم لوگوں کو بھی محنت کرنی پڑے گی، تھوڑی اسٹرگل کرنی پڑے گی۔ تو جب ہم محنت اور اسٹرگل کرتے ہیں نا تو پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو کتنا رنگ لے کے آتے ہیں، اور ہم لوگ پھر جب ہماری محنت کا ہمیں ملتا ہے نا تو ہم لوگ کتنا خوش ہوتے ہیں کہ میں نے محنت کی تھی اور مجھے اس کا ریوارڈ ملا ہے۔ تو ہم لوگوں کو محنت کرنی نہیں چھوڑنی ہے، محنت کرتے رہنا ہے اور ساتھ میں دعا کرتے رہنا ہے، اور دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا زیادہ نوازتے ہیں۔ کیونکہ میں یہاں پہ بیٹھ کے آپ کو بولوں کہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور آپ کا یہ ہو جائے گا، فار ایگزامپل کوئی کسی کا ایگزام ہے تو میں کہوں کہ یہ دعا پڑھ لے اور یہ پاس ہو جائے گا، اور اس نے بک کو کھول کے بھی نہیں دیکھا ہو، اپنی کسی بھی چیپٹر کو بھی نہ کھول کے دیکھا ہو، کچھ بھی نہ دیکھا ہو، تو پھر یہ تو نہیں ہے نا۔ تو ایسے نہیں ہوتا، دعا اور دعا دونوں سیم ساتھ ساتھ کریں تو کام آتی ہیں۔ تو یہ ایک وظیفہ ہے سورۃ علم نشرہ کا۔ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی سیلری آتی ہے نا، کسی کی سیلری کیش میں آتی ہے، کسی کو وہ ملتا ہے چیک ملتا ہے، کسی کو بینک میں آتی ہے، یا کہ ہر ایک کا اپنا اپنا ڈیفرنٹ سینیریو ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جس کی بھی سیلری جیسے بھی آتی ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ اول آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو نماز والا ہوتا ہے وہ زیادہ بیسٹ ہے، وہ پڑھ کے تو آپ نے 3 بار سورۃ علم نشرہ پڑھنی ہے، اور پھر تین بار درود پاک پڑھنا ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے نا اپنی اس سیلری کے اوپر نا دم کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے جب یہ دم کر دیں گے نا تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی کمائی میں اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی کہ انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ وہ آپ کی کبھی بھی سیلری ختم نہیں ہوگی۔ لائک جیسے ہوتا ہے نا کہ سیلری آتی ہے 15 دن بعد، 20 دن بعد، اینڈ پہ ہمارے پیسے ختم ہو جاتے ہیں، لاسٹ منتھ اینڈ پہ کافی فیملیز ہیں جو ایسے سوچ رہی ہوتی ہیں کہ ہم کیا کریں، اور اسی چکر میں وہ لوگ پھر قرض لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو لون لینا تو ویسے ہی پھر بعد میں اتنی زیادہ ان کو مشکلوں کا پریشانیاں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ تو جب آپ یہ کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ خود دیکھیے گا کہ نا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کے پاس کہاں سے آ رہا ہے، آپ کے پیسے نہیں ختم ہوں گے اینڈ آف دا منتھ، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ آزما کے دیکھیے گا، اور آپ نے پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھ کے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چھوٹی سی صورت ہے، میں یہاں پہ اس کو اٹیچ بھی کر دوں گی تو آپ وہ دیکھ لیجئے گا۔ اور اس کے علاوہ سیکنڈ یہ ہے کہ سورۃ حشر ہے، میں وہ بھی یہاں پہ اس کا نام لکھ دوں گی، سورۃ حشر۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ڈیلی کسی بھی نماز کے بعد 1 دفعہ پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ تو آپ نے اس کو ہمیشہ کے لیے پڑھنا ہے، جیسے سورۃ رحمان اور سورۃ واقعہ کا بتایا تھا نا میں نے کہ آپ نے اس کو اپنی لائف میں ڈیلی ایڈ کر لینا ہے، تو ایسے ہی سورۃ حشر کو بھی آپ نے اپنی لائف میں، چھوٹی سی سورت ہے تو اس کو آپ نے اپنی لائف میں ڈیلی ایڈ کر لینا ہے، اور آپ نے ڈیلی اس کو پڑھنا ہے۔ تو جب آپ اس کو ڈیلی پڑھیں گے نا تو آپ اپنی لائف میں اس کے معجزات دیکھیے گا کہ مالی تو پریشانی تو آپ کو کبھی بھی فیس نہیں کرنی پڑے گی، اور جو لوگ دوسرے ہوں گے وہ خود آپ کو دیکھ کے کہیں گے کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ بات میری آزمائی ہوئی ہے، کیونکہ میری لائف میں 2-3 دفعہ ایسا سینیریو ہوا ہے کہ میں اتنی پریشان تھی، مجھے آگے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، اور میں نے، یقین کریں، ٹرسٹ می، میں نے صرف یہ دونوں وظیفے کیے تھے اور میری ایسی جگہ سے ہیلپ ہوئی، ٹھیک ہے۔ کرتے تو اپنے ہی ہیں سارے، اپنی فیملی، اپنے سارے، لیکن اللہ تعالیٰ وسیلے ایسے بنا دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے کہ جہاں سے مطلب آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔
تو آپ نے نا یہ دونوں چیزیں جو ہیں اپنی لائف میں ایڈ کر لینی ہیں۔ سورۃ علم نشرہ جب آپ کی سیلری آئی یا کہیں سے بھی آپ کو کوئی پیمنٹ آنی ہے، کوئی سیلری آنی ہے یا کوئی چیز سیل کی ہے آپ نے، کچھ بھی ہے، کوئی بھی چیز ہے، کہیں سے بھی آپ کو انکم آ رہی ہے نا، تو آپ نے یہ دم اس پہ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 بار سورۃ علم نشرہ پڑھنی ہے، والآخر درود پاک پڑھنا ہے، وہ آپ نے اس کے اوپر پھونک دینا ہے، اور اس کے بعد سورۃ حشر کو آپ نے اپنی لائف کا حصہ بنا لینا ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد جب بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے، جس ٹائم بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے، آپ نے اس ٹائم سورۃ حشر پڑھ لینی ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کو 5 سے 10 منٹ لگیں گے، اس سے زیادہ نہیں لگیں گے اس سورت کو پڑھنے میں۔ تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں رزق کی کمی نہیں آئے گی، اور آپ دیکھیے گا کہ کیسے آپ کبھی بھی مالی تنگی کا شکار نہیں ہوں گے۔ اور ایک اور چیز کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے نا، تو آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنی ہے۔ مطلب کیا، آپ نے صدقہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کا دینا ہے۔ آپ کے پاس تھوڑا ہے، زیادہ ہے، آپ کی جتنی آپ حیثیت رکھتے ہیں اتنا آپ نے دینا ہے۔ تو دیکھیے گا آپ کتنی جلدی آپ کو اللہ تعالیٰ نوازیں گے، اور آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ کوئی قرض دار ہے یا کچھ بھی ہے، وہ اپنے قرض اتار لے گا، اور مطلب آپ کی ساری خواہشیں پوری ہوں گی، آپ اپنی ہر چیز کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ ایک دفعہ اس عمل کو اپنا کے دیکھیے گا۔ تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر تو میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔ اور یہ میں واپس آ گئی تھی گھر رات کو، ہسبینڈ میرے مجھے لینے آ گئے تھے اسٹیشن سے، تو اب ہم جا رہے تھے گھر۔ تو آپ سب بھی اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔